نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ختم ہو چکا ہے، مگر ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا، کیونکہ جو قوانین پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہنگامی نوعیت کا نہیں تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف آخرکار پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں اور براستہ لاہور ان کی اسلام آباد آمد بھی ہو چکی ہے، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کب ہوگا۔ اس حوالے سے گو مگو کی کیفیت ابھی تک برقرار ہے۔ اسی طرح 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جناب فروخ شہباز وڑائی صاحب، معروف اینکر، تجزیہ نگار اور صحافی ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ جناب عبدالمجید ساجد صاحب، سینئر صحافی، اینکر اور تجزیہ نگار ہیں۔ تو فروخ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کئی دنوں سے چرچا ہو رہا ہے اور ایک تاثر یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بس وہ پروسیجرل معاملات ہیں، اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں دراڑ پڑ چکی ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو یہاں پہ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ میں حاضر ہوں، بڑا اچھا لگا۔ یہ جو نوٹیفیکیشن کی بات ہے یہ بالکل لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور جہاں جہاں ہمارے میڈیا موجود ہے، جہاں جہاں پہ سوشل میڈیا موجود ہے، تو کوئی کسر تو اس میں نہیں رہے گی کہ یہ، اور کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں خاص طور پہ انہوں نے تو باقاعدہ کوئی کاؤنٹ ڈاؤن بھی بنایا ہوا تھا اپنی طرف سے، لیکن جو میری معلومات ہیں یا جو اسلام آباد میں ملاقاتوں کے بعد بھی اور جو بھی معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی خرابیاں ہو گئی ہیں، یا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے کوئی تقریباً یہ 1.5-2 ماہ سے پہلے شیڈول تھی یہ چیزیں، اس میں چیک اپ بھی شیڈول تھا، اور یہ اسی طرح سے طے ہوا تھا کہ وہ جائیں گے، بحرین کا بھی دورہ اور پھر وہاں سے برطانیہ اور پھر واپسی ہوگی۔ فی الوقت دیکھیں یہ جو دراڑ ہے نا اس کے لیے بھی نا آپ کو تھوڑا ہسٹری دیکھنی ہوگی، یعنی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں چلے جائیں تو اگر ہم دیکھتے تھے کہ جی خان صاحب اور باجوہ صاحب تھے جی ایک پیج پہ تھے، باجوہ صاحب ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے، لاتے بھی رہے، اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے بھی لے کے آئی، جی بالکل، اب یہ تو کوئی ریپیٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ کہیں پہ یہ لوگ اس کو ریلیٹ کریں ایک نوٹیفیکیشن سے، پھر اسد عمر صاحب نے ایک ایکس پہ پوسٹ کی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جب یہ ندیم انجم صاحب کا نوٹیفیکیشن تھا ڈی جی آئی کا، تب بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، تو جب ہم یہ معاملہ سالو کر کے باہر نکلے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے کہا کہ جی اسد جی یہ ڈرار تو پڑ گئی ہے نا، معاملہ تو حل ہو گیا، تو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اور بالکل تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا لوگوں کا حق ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جب میں لوگوں سے یہاں پہ ملا ہوں یا میں نے گفتگو کی ہے، معلومات لینے کی کوشش کی ہے، تو مجھے تو دونوں طرف میں بالکل راوی بھی ادھر ہی کہیں ہوگا اسلام آباد میں، وہ چین ہی چین لکھتا جا رہا ہے کب سے لکھ رہا ہے، لیکن میں یہ تشویش مجھے بھی ایک صحافی کے طور پہ تھی کہ ڈیفینیٹلی ایک التوا ہوئی ہے چیز، اور وزیر دفاع بھی یہاں پر نہیں تھے، وہ بھی جرمنی میں تھے، اور اگر یہ ساری چیزوں میں اتنا مسئلہ ہونا تھا تو جو پرائم منسٹر کا اسکیجول اگر 1-1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے اگر مجھے پتا ہے یا آپ کو پتا ہے تو پھر تو یہ ڈیٹس کا بھی سب کو پتا تھا کہ یہ ڈیٹ ہے، یہ اس ڈیٹ سے پہلے ہونے، جب تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی نا کہ پہلے سے طے تھے یہ دورے، تو پھر اس صورت میں تو یہ سوال زیادہ سنجیدہ حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ آپ یا تو کوئی ہنگامی دورہ ہوتا، کوئی ہنگامی مصروفیت ہوتی تو تب وجہ سمجھ آتی تھی، اگر شیڈول تھے تو پھر اس سے پہلے اس کا کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بندوبست ہو جاتا ہے اس کا، بعض دفعہ نوٹیفیکیشن بعد میں پبلک ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل یہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا بھی اور سرکار میں ہی ہوتا بھی ہے، لیکن یہ تو اب حکومت بتائے گی کہ یہ حکومت کی نااہلی تھی، یہ کوئی ایسی اس میں کوئی پیچیدگی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے کوئی حکم ایسا تو ہے جس کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن تو ایک ہی دن میں کتنے ہزاروں نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں،
ये कोई खास नोटिफिकेशन तो नहीं है, कुल मिला के तो 3 सत्रों का नोटिफिकेशन होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और इस पे 1 से 2 साइन होते हैं और बस एक सेक्शन ऑफिसर ये काम बखूबी सर अंजाम दे सकता है, जो पूरी हुकूमत नहीं अगर कर पा रही तो फिल वक्त जो मैं आपको मालूमात की बिना पे बता रहा हूँ कि वो ये है, कोई आगे जाके कोई पाकिस्तान में तो सियासत जो है ये है ही मुमकिनात का खेल, और आगे जाके कुछ हो जाए तो ज़्यादा बात है, लेकिन फिल वक्त जो मालूमात हैं उसकी बुनियाद पे ऐसी कोई इसके बाद कोई रुकावट नहीं आई या कोई फासले नहीं पैदा हो गए। फिल वक्त ये भी उसी तरह का एक पेज है जिस तरह हमें खान साहब बताते थे कि हम एक पेज पे हैं और दरमियान में से कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, फिल वक्त ये भी ऐसा ही है। सही साजिद साहब, जिस तरह फारूक शहबाज बड़ाई साहब ने बात की, वो मेरी जो राय है वो ये कि रावी तब तक चैन ही चैन लिखता है जब तक बेचैनी उमड़ के बाहर नहीं आ जाती। ये ठीक है, और ये सेम पेज की गर्दान भी उस वक्त तक चलती रहती है और पता ही नहीं चलता कि सेम पेज जो है वो कब फट चुका है और कब दरार आ चुकी है। तो ये अगर प्रोसीजरल मामला होता तो इसको मैनेज किया जा सकता था। 27वीं यानी तरमीम के बाद, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद खासे दिन थे, मैनेज किया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि ये दानिस्ता कुछ चीज़ की गई है या इसको इस तरह से लेना चाहिए कि कोई उसकी नोक पलक संवारी जा रही है, कोई कानूनी लवाजमात पूरे करने की कोशिश की जा रही है? एक तो वरी साहब आपका शुक्रिया, और अच्छा भी लगा आपके साथ आज बात करके। देखें, एक तो फारूक शहबाज साहब जो बात कर रहे हैं ना कि एक मालूमात की बुनियाद पे कि चैन ही चैन है, असल में ऐसा ही होता है कि चैन में से ही बेचैनी निकलती है और कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं इस बात को इस लिहाज से बतौर साफ़ी हमारी एक राय है, हमारी एक जो न्यूज़ सेंस है उसके हिसाब से मैं एक बात कर रहा हूँ, मालूमात की बुनियाद पे नहीं कर रहा। तो वो उसमें तो बेचैनी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और लेने बनते हैं। फ़िलहाल एक चीज़ की मुझे खुशी हुई है, मैं फिर इस पर तबसरा करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरैन हैं, शहबाज शरीफ साहब अब लंदन चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब अब कब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का 1 दिन का स्टे हो गया है, शहबाज शरीफ साहब अब चल पड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद उतर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब लाहौर उतर रहे हैं इस्लामाबाद की जगह पे, वहाँ उनकी ये मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ साहब लाहौर से चल पड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आ गए। इस बात की तो मुझे खुशी हुई है कि जमहूरी आदमी को होनी चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर रेलेवेंट हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा। तो इससे मेरी बात से आप कुछ अगर ड्राइव करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आप दोनों बड़े सीनियर सहाफ़त के सुरखेल हैं, सियासतदान नहीं सुरखेल हैं सहाफ़त के। तो इस वजह से ही अगर ये चीज़ की जा रही थी जो इसमें से स्मेल हो रहा है और कुछ इसमें से अखज़ हो रहा है, ये दुरुस्त है कि कोई ना नोटिफिकेशन रुक रहा है, ना कोई बंदा तब्दील हो रहा है, ना तैनाती किसी और की हो रही है, कर सकता है, ये भी ठीक है। फिलहाल तो कुछ शायद ऐसा है, बिल्कुल ये दुरुस्त है बात कि ऐसी नहीं है। अच्छा, जब ऐसा भी कुछ नहीं होना, सेम तैनाती होनी है और नोटिफिकेशन भी होना है, नोटिफिकेशन में ताख़ीर की कोई ख़ास वजह नहीं सामने है, किसी ने नहीं बताई हमें। मैंने इतनी लोगों से बात करके कोशिश की कि इसकी कोई वजह दरियाफ्त कर सकूं, मेरा ख्याल है आप सब समेत ये नहीं पता चल बात की, लेकिन वो फैक्चुअली वो इनकरेक्ट है बात कि जी वो उस आर्मी एक्ट में तो इन्होंने तरमीम कर ली, लेकिन एयर फोर्स एक्ट और जो नेवल एक्ट है उसमें तरमीम नहीं की। हालांकि जब पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी तो ये दोनों जो एक्ट हैं, फ़ज़ाइया का और बहरिया का, उसमें भी तरमीम हो चुकी है। ये बात देखें ना, मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये चहमगोइयाँ और तबसरे ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ हमें जो स्मेल होता है, हमारा काम यही है, वो वायरल हो रहा है। चूँकि एक नवाज शरीफ साहब उससे ज़रा सा पहले एक तकरीर कर रहे हैं, उन्होंने एक खामोशी का जो एक बहुत बड़ा, जिसको हम तूफ़ान का पेशखैमा समझते हैं, वो उसी तरह से ही बोले हैं। ये टाइमिंग भी चेक करें, उनके मुतालबात भी देखें, तो कुछ तो लगता है कि कुछ तो वो लेना चाहते हैं, कुछ तो उनके मुतालबात हैं। अब बिल्कुल मैं फारूक साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि रावी इतना चैन में है कि वो जो है ना बिल्कुल बिफरने उसकी लहर भी कहीं ना आ रही हो। शो के बाद रावी को बुला भी लूंगा और वो आपके सामने भी चैन करेगा। लेकिन ये देखें, 38 साल बाद अगर रावी बिफरा है तो फिर किसी वक्त भी बिफर सकता है। देखिए, वो रावी की बात हो रही है,
تو راوی کا تو کوئی آثار نہیں تھا کہ اس میں بھی کوئی طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا. لوگ سمجھتے تھے وہ اچانک آیا نا، لوگ سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوگا، اور آگے لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے. ٹھیک ہے، اور سب کچھ ایسے ہی راوی بڑے سکون انداز میں بہتا جا رہا تھا، بہتا جا رہا تھا، یعنی ہر طرف چین ہی چین تھا. پھر ایک وقت آیا کہ لاہوری پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، جب اس نے انگڑائی لی، اور پھر بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے. یہاں بھی جو محلات بنا کے بیٹھے ہیں، ہاں، اور جنہوں نے یہ کوئی محفوظ بند نہیں بنائے ہوئے، جی محلات تو بنا لیے راوی کے آگے، تو وہ مغالطوں کا شکار ہیں. تو اگر 40 سال بعد یا 38 سال بعد وہاں پہ آ سکتا ہے، تو یہ یہاں پر جو راوی بہ رہا ہے یہ تو بڑی جلدی یہاں پہ سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں. صحیح. اور یہاں پر تو آس پاس بڑی شدت رہتی ہے. صحیح. تو دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو دیکھیں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، جب ہم بات کرتے تھے نا خان صاحب کے کیبنٹ کے لوگوں سے، جی، اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ 15 سال کا منصوبہ ہے، ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، یہ جائے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ چیف جائے گا تو اگلا چیف فلاں ہوگا، یہ وزیر اعظم اس شکل میں آ جائے گا، یہ ترامیم ہوں گی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اچھا ویسے وہ تو یہ منصوبے بناتے تھے، یہاں پر تو باقاعدہ ترامیم ہونا شروع ہو گئی ہیں اس حکومت میں. اس حکومت کو اس پہ صحیح عمل درآمد انہوں نے کیا ایسے. ٹھیک ہے. اچھا اب میری جو معلومات ہیں، یا جب میں پھر دوبارہ اب اس کیبنٹ کے لوگوں سے ملتا ہوں، جی، تو پھر سے وہی سوال اٹھتا ہے جو ہم صحافیوں کو تنگ کرتا ہے. سوال کیڑا بھی ہے، ہوتا ہے تجسس کا، کہ کچھ لے کے آئیں، معلومات نکال کے لائیں. تو پھر جب اسلام آباد کی ٹھنڈی فضاؤں میں میں نے پھر گھومنا شروع کیا، پھر یہی سوال دہرانا شروع کر دیا. مجھے تھا کہ راوی کہیں سے بے چین ہو کے کچھ تو کہے گا. تو آگے سے پھر یہی جواب آیا، اور پھر انہوں نے کہا دیکھیں یہ حکومت تو بڑی طاقتور ہے، انہوں نے تو جو کچھ سوچا گیا، جو پلان تھا، اس کو عملی جامہ انہوں نے پہنایا. اب میں بھی داد دیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا وہاں پہ. جب میں نے دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے سے، گناہگار آنکھوں سے، بات تو درست کہ ترامیم تو ہوئی ہیں، اور لوگوں کو جگا کے بھی ترامیم ہوئی ہیں، اور اگلی بھی ہونی ہے، اگلی بھی ہونی ہے. اور اگلی تو جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جائے، ان کو باقاعدہ جھوڑ کے جگایا جائے گا. باقاعدہ کچھ لوگ تو لمبی نیند سو جاتے ہیں نا، ان کو بھی خواب غفلت کہہ لیں یا جو بھی اب آپ نے کہنا ہے، جی، تو ان کو جگایا جائے گا. یہ بھی آگے سے بتایا گیا. ٹھیک ہے، کہا جی اگلی ترمیم بھی آ رہی ہے، تیاری پکڑ لو. صحیح. اور دوسرا یہ کہ کہا گیا کہ جی جو کچھ ہمارے دوست اینکر کہہ رہے تھے نا سینئر، سول سائڈ اور اس سائڈ سے، دیکھیں یہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، جی، یہ بات تو غلط نہیں ہے کہ خاص طور پہ معیشت کو لے کے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. بالکل. آپ ریسنٹ اس ایک ہفتے میں دیکھیں اسد عمر صاحب پہ جب بوجھ آنا شروع ہوا تھا نا، جی، تو جو لوگ سفارشی تھے نا، جو لوگ اندر سے کہتے تھے، جو لوگ بار بار کہتے تھے، جو لڑکے ان کے سفارشی تھے بڑے، وہ لڑکے بعد میں وہ فٹافٹ جب برڈن پڑنا شروع ہوا تھا نا تو سائڈ پہ ہونا شروع ہو گئے تھے. اور یہ وقت بڑا ظالم ہے اس حوالے سے کہ وہی پریس کانفرنس جو لڑکے کے پہلے کہتے تھے کہ یہ پریس کانفرنس بنے، یہ بڑا ان کے اندر سپارک ہے. تو یہ جب آئے نا اورنگزیب صاحب، تو ان کا بھی بتایا گیا کہ بڑا سپارک ہے. لڑکوں نے بتایا، لڑکے بھی بتاتے تھے، اور لڑکوں کے یہ بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو وہ اب نا ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کچھ جب ٹھیک نہیں نہ ہو رہا سسٹم کے اندر، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی، حکومت بھی مضبوط ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، عدالتیں بھی ٹھیک ہیں، میڈیا بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم چین ہی چین لکھ رہے ہیں، لڑکے کہہ رہے ہیں، راوی چین، سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو پھر معیشت کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، اور نیچے لوگوں کے حالات کیوں نہیں ٹھیک بدل رہے، بڑی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. تو اس کے نتیجے میں ایک بے چینی پیدا ہوئی ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے. پھر اس طرح کی بے چینی بھی ہے کہ دیکھیں دونوں سائڈ جب آپ کسی رشتے میں جڑتے ہیں نا، آپ ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ جڑے ہیں ایک رشتے میں، یہ بھی ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ، تو ٹی وی ٹوڈے کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ گوری صاحب پروگرام ذرا اس طرح کا کر دیا کریں. آپ کی بھی پھر کوئی خواہشات ہوتی ہیں کہ دو طرفہ مجھے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سول اور ان کی بھی اپنی اپنی خواہشات ہیں، بتائی بھی گئی ہیں. کچھ خواہشات پوری نہیں ہوئی، دونوں طرف سے نہیں ہوئی، دو طرفہ. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ خواہشات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کے بوجھ کے تلے یہ تعلق دب جائے. دیکھیے یہ جو لڑکے جو ہے نا، یہ بڑے شرارتی ہیں. ہاں لڑکے ہوتے ہیں شرارتی. اچھا یہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے. دوسری بات ہے کہ جب بات ہو نا قومی مفاد کی، جب بات ہو کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، جب بات ہو کہ
کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، احتساب نہیں ہو رہا، تو سمجھ جائیں کہ لڑکوں کی کچھ ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی، اصل مسائل جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو وہ بات درست ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی یہ جو حکومت ہے، ہم سب کا اتفاق ہے، نون کی اتحادیوں کی پرائم منسٹر ان کا ہے تو تہمت تو ان پہ. ٹھیک. تو کیا یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ فیصلہ تبدیل کر سکے؟ بالکل نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو یہ جو گناہ بے لذت ہے صرف اس لیے کہ ہم ریلیونٹ ہو جائیں، ہم بتائیں کہ ہم بھی ہیں. دیکھیں یہ تو ایک تھیوری ہے نا آپ کی کہ کسی نے کوشش کی، یعنی اگر لوگ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرف. اچھا نواز شریف جی پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لینی ہے تو اس کے بعد یہ بات پھر نہ ادھوری رہ جائے گی، مزہ نہیں آئے گا. تو یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں.